پہلی چیز ہے محبت، یعنی جو شخص محبت کے ساتھ درود پڑھے گا اس پر کمالات کے دروازے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے شوق۔ اگر ایک شخص کو شوق ہے کہ وہ مزید درود شریف پڑھے کہ آج اتنا پڑھا ہے تو کل اس سے زیادہ پڑھوں گا، تو انشاءاللہ اس پر بھی دروازے جلد ہی کھلیں گے۔ اور تیسرا، یقین کامل۔ آپ جو بھی درود پاک کا صیغہ پڑھ رہے ہیں اسے یقین کامل سے پڑھیں کہ اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ پر لازمی نظر کرم ہوگی۔ تو محبت، شوق اور یقین کامل ہوگا تو تجربات، مشاہدات اور کمالات کے دروازے بہت جلدی کھلتے ہیں۔ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی وہی درود شریف کے رستے پر چلے گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر کسی کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ دراصل ہر مسلمان کے دل میں محبت ضرور ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغ، خیالات، یہاں تک کہ سانس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بسی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے شوق۔ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاتا ہے تو شوق محبت پیدا ہوتا ہے، کہیں سنت کی پیروی کی شکل میں، یہ شوق کبھی درود شریف کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور کہیں ختم نبوت کی حفاظت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے یقین کامل۔ یاد رکھیے، جو شخص وسوسوں میں الجھا رہتا ہے نا، یعنی فلاں درود پڑھوں کہ نہ پڑھوں، فلاں درود حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، یہ سب شیطان کے چکر ہیں، یہ اس کے وار ہیں کہ وہ کسی کو کوئی بھی درود شریف نہیں پڑھنے دیتا۔ اور اس کے برعکس جو شخص کسی ایک درود شریف کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اس کی رہنمائی وہی درود کرتا ہے، اگرچہ وہ کسی غلطی پر بھی ہو تو خواب یا بیداری میں اس کی اصلاح بھی وہی کرتا ہے، کیونکہ درود شریف بذات خود ایک کامل رہنما، کامل پیر ہے۔ میں ایک زندہ مثال ہوں جسے درود شریف نے سہارا دے رکھا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے کوئی کہانی یا کوئی تحریر نہیں ہے جو میں نے بنا کے لکھی ہے، جو مجھ پر بیتی ہے وہی بتا رہا ہوں۔ میں کوئی پیر، فقیر یا ولی نہیں ہوں، آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں۔ ویسے بھی درود شریف کے ورد کے لیے پیری، فقیری یا گدی نشین ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ہی دیکھ لیں، بغیر داڑھی والے ولی اللہ تھے۔ نسبت درود شریف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک نام زندہ کر دیا، مر کر بھی لوگوں کے دلوں میں آج تک بلکہ تا قیامت زندہ رہیں گے۔ غازی علم دین شہید کو دیکھ لیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے اٹھا کر آسمانوں میں تا قیامت نام روشن کر دیا۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ ان کی نسبت سے مزارات سے بھی فیض جاری کر دیا۔ آج کوئی بھی شخص ان کے مزار پر جا کر دعا کر لے تو خالی نہیں لوٹتا۔ یہ بات شرطیہ ہے کہ جس کا دل چاہے آزما لے۔ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اللہ ہی اس کل کائنات کو دینے والا ہے اور داتا ہے، لیکن عاشقان رسول کا توسل بھی کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ یہ جو درود شریف ہے نا، صلی اللہ علی محمد، اس کے تجربات، کمالات، وظائف بہت زیادہ ہیں۔ یہ وظائف میں نے خود کیے ہیں اور اس کی اجازت بھی عام ہے، ہر شخص ذوق و شوق سے اس پر عمل کر سکتا ہے اور انشاءاللہ صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کو بتا بھی سکتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے اس درود شریف کو آزمایا ہے اور 100% کامیابی ملی ہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے کہ جسے چاہے اپنا دیدار کروا دیں، اور میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں۔ الحمدللہ میں نے درود پاک کے سفر کے شروع میں ہی یہ طریقہ اختیار کیا کہ اٹھتے بیٹھتے وضو باوضو پڑھتا، لیکن رات کو پابندی کے ساتھ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے 3000 مرتبہ پڑھتا اور سنت کے طریقے سے سو جاتا۔ 27ویں شب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ اس دوران میں نے اپنے وظیفے میں کبھی ناغہ نہیں کیا، بلکہ پورے 27 دن کے ورد سے کامیابی نصیب ہوئی۔ یعنی اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر 3000 مرتبہ پڑھے، اسے جیسے بھی آسانی ہو پڑھے، صلی اللہ علی محمد، بیچ میں کوئی ناغہ نہ کرے، تو انشاءاللہ 27 دن کے بعد اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔
حصول عزت کے لیے میں نے اس درود پاک سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں دیکھا۔ ساری دنیا قدموں میں آ جاتی ہے، لوگ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات گمان ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ کوئی پیر یا فقیر ہیں۔